یہ پوچھتے ہیں ہمارے بہت سے دوستوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں صرف مسلمانوں کو رہنے کا حق ہے اور ہم جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن دوسرے مذہب کو رہنے والوں کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو جس اصول پر بنایا ہے وہ خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، چنانچہ اس میں لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید نے وہ اختیار کن الفاظ میں بیان کیا ہے۔ پہلے یہ اصولی بات کہی کہ لا اکراہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کیا، میں کائنات کا خالق ہوں، میں اگر چاہتا تو سب انسان جو میں کہتا وہی ماننے والے ہوتے، لیکن میں نے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ پھر بتایا ہے کہ میں نے کیا طریقہ اختیار کیا، قد تبین الرشد من الغی، میں نے ہدایت کو اور گمراہی کو الگ الگ کر دیا ہے، یعنی بتا دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ اب میرا پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر لے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے۔ یہ مہلت کب ختم ہوگی؟ یہ انفرادی طور پر ہر انسان کی موت پر ختم ہوتی ہے، دنیا کی قیامت پر ختم ہوگی۔ تو اس سے پہلے ساری دنیا کو آپ ایک عقیدے ایک نظریے پر نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی غیر معمولی شان دکھائی، خود ذات خداوندی کی قوت اور طاقت کا ظہور ہوا، ایک دنیا کو بالکل الٹ کر رکھ دیا گیا، سرزمین عرب اور کیسر و کسرا کی سلطنتیں الٹ گئیں۔ اس کے باوجود اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کیتھولک عیسائیوں سے کم ہے، یعنی دنیا میں تعداد کے لحاظ سے 2.25 ارب سے زیادہ کیتھولک عیسائی ہیں، اور ہماری تعداد، ہم مسلمانوں کی تعداد کوئی 1.25 ارب کے قریب ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اور بھی بہت سے نقطہ نظر کے ماننے والے موجود ہیں، یہود ہیں، بدھ مت کے پیرو ہیں، ہندو ہیں، بہت بڑی تعداد میں، یعنی کروڑوں کی تعداد میں، کوئی 2-4 نہیں۔ تو آپ ان سب سے دنیا میں جینے کا حق چھین لیں گے؟ یہ حق ان کو خدا نے دیا ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تک خدا کا میسج، اس کا پیغام پہنچائیں۔ یہ پیغام پہنچانے کے بارے میں بھی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ اٹھ کے ان کو دنیا سے بے دخل کر دو اور بحر ہند میں پھینک دو۔ یہ کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ میرے راستے کی طرف، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، بڑی حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ۔ نصیحت بھی اگر کرنے کا موقع ہو تو اچھے اسلوب میں نصیحت کرو، اور اگر کوئی بحث کرنی پڑ جائے تو جادلہم باللتی ہی احسن، اس کے لیے بھی شریفانہ بحث کا طریقہ اختیار کرو۔ یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے۔ تو اس میں یہ گنجائش کیسے پیدا کی جائے گی کہ غیر مسلموں کو اٹھا کے کہیں پھینک دیا جائے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے یا سوچتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار، آپ نے لوگوں کو مہلت دی، آپ نے ان کو حق دیا کہ وہ چاہیں تو کفر اختیار کریں، چاہے تو ایمان اختیار کریں، آپ نے مختلف مذاہب کے تنوع اور اختلاف کو گوارا کیا، آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں کسی کو بالجبر دین پر نہیں لاؤں گا، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ لا کر رہیں گے۔ تو یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ یہ کیسی بات ہے، اور کیا اس کا کوئی تصور بھی مسلمان کر سکتا ہے؟ تو ہمیں جو میسج یا پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب انسانوں کی عزت کریں گے، سب کی قدر کریں گے، ان کا یہ حق تسلیم کریں گے کہ وہ زمین پر رہیں گے، اور یہ حق تسلیم کریں گے کہ وہ جس مذہب کو چاہیں مانیں، جس دین کو چاہے اختیار کریں۔ ہماری آخری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم ان تک خدا کا پیغام پہنچا دیں، اور خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی ہمیں تاکید کی گئی ہے، اور تاکید بھی بڑے زوردار الفاظ میں کی گئی ہے کہ تم کو صرف یاد دہانی کرانی ہے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، میں نے تمہیں کوئی داروغہ یا تھانے دار بنا کر نہیں بھیجا۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا ہے۔ تو جب خدا کے پیغمبر کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو بھی محدود کر دیا گیا ہے کہ آپ کا کام صرف یہ ہے، اور بڑی وضاحت سے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، علینا الحساب، حساب لینا میری ذمہ داری ہے۔
تو اس لیے کسی شخص کو بھی یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے، سب کی عزت کیجیے، سب کا احترام کیجیے، یہ خدا کی دنیا ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جو فیصلہ چاہے گا کرے گا، قیامت میں سب نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، دنیا میں ہم کو امن کے ساتھ رہنا ہے اور اپنا پیغام پہنچانا ہے۔